اردو MCQs میں 100% نمبر کیسے لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، اس سال کے جو پیپر ہم نے اردو کے چیک کیے ہیں، تو وہ پیپر چیک کرنے کے بعد اردو کے MCQs میں جو مسٹیکس تھیں تو وہ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو ان تمام طلباء کے لیے ہے جو فیڈرل بورڈ کے جنہوں نے پیپر دے دیے ہیں یا دینے ہیں، تو خاص طور پر یہ ویڈیو اردو کے مضمون کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اردو کے MCQs میں کون سی عام غلطیاں کی جاتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ 100% یعنی 100% نمبر لے سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دھیان سے دیکھیے گا۔ اب جو بچوں نے پہلی مسٹیک کی تھی، جو پہلی غلطی میں نے دیکھی ہے، وہ ہے کہ سوال کو بغیر سمجھے جلد بازی میں حل کرنا، ٹھیک ہے۔ اکثر تو طلباء سوال پڑھے بغیر یا صرف پہلا لفظ دیکھ کر جواب چن لیتے ہیں، جبکہ اردو زبان میں الفاظ کے معمولی فرق سے مطلب مکمل تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر سوال کو 2 بار غور سے پڑھیں، خاص طور پر اگر سوال میں درست غلط کون سا نہیں ہے جیسے الفاظ ہوں۔ دوسری جو غلطی میں نے بچوں ایگزام میں دیکھی ہے، وہ ہے کہ محاورات اور ضرب الامثال کے مطلب یاد نہیں تھے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ تو طلباء محاورے یا ضرب الامثال رٹ لیتے ہیں، مگر جب مطلب پوچھا جاتا ہے تو وہ الجھن میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہر محاورے کو روزمرہ زندگی سے ایک مثال سے سمجھیں اور اس کو پھر ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، آسمان جیسے ایک محاورہ اگر میں آپ کو بتاؤں، جی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مصیبت سے نکلا اور دوسری میں پھنس گیا۔ تو یہاں پر بچوں نے عجیب ہی جواب دیے ہوئے تھے پیپر میں۔ تو اب جو تیسری غلطی ہے، یہ خاص کر کے جو پنڈی بورڈ کے بچے ہیں وہ بھی اس کو، پنڈی بورڈ کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہے، اور فیڈرل بورڈ کے بچے بھی اس کو ذرا دھیان سے سمجھیں کہ ادبی اصناف اور مصنفین میں ان کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ طلباء اکثر نظم، غزل، قصیدے، انشائیہ، سفر نامہ اور خاکے میں فرق نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب کیوں نہیں کر سکتے؟ یا شاعر و مصنف کے نام بھول جاتے ہیں۔ یہ پنڈی بورڈ کے پیپر میں اب بھی یہ شاعر اور مصنف کا نام پوچھا جاتا ہے۔ تو اب ہر صنف ادب کی تعریف کے ساتھ ساتھ ایک مشہور مثال یاد کریں، ٹھیک ہے، اور تاکہ جب آپ پیپر میں جائیں اور آپ کے سامنے سوال آئے تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ اب یہ نظم، غزل، قصیدہ، انشائیہ، سفر نامہ، تو یہ ان سب کی اس ویڈیوز پہلے سے ہی میں نے بنائی ہوئی ہیں اور آپ کو چینل پر مل جائیں گی، تو ان ویڈیوز کو آپ لازمی دیکھیے گا۔ پھر جو چوتھی غلطی بچوں نے کی ہوئی تھی وہ ہے تنقیدی اور تجزیاتی سوالات کو حفظی سمجھنا، ٹھیک ہے، کہ اردو MCQ میں بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف یادداشت پر نہیں بلکہ فہم و فراست پر مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کو زبانی یاد کر لیا اور ان کو سمجھا نہیں، تو پھر MCQ میں جب وہ سامنے آتے ہیں تو MCQ غلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بہتر حل کیا ہے کہ ہر سبق کا مرکزی خیال اور اس میں شامل پیغام ضروری جو ہیں ان کو یاد، جو پیغام ہے ان کو لازمی طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر جو پانچویں غلطی ہے وہ کیا ہے کہ صرف ایک ہی قسم کے MCQs کی پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض طلباء صرف گیس پیپر یا صرف ایک کتاب کے MCQs حل کرتے ہیں، جس سے ان کی جو تیاری ہوتی ہے وہ محدود رہ جاتی ہے۔ تو آپ نے جو نصاب کی کتاب ہے اس کو بھی پڑھنا ہے، پچھلے سالوں کے جو پیپرز ہیں اور ماڈل پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے پیپر سے پہلے ایک دفعہ لازمی ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب 100% نمبر لینے کے لیے جو خصوصی ٹپس ہیں وہ میں آپ کو ابھی وہ سن لیں کہ روزانہ کم سے کم آپ نے 20 اردو کے MCQs حل کرنے ہیں، اور
ہر جو غلط جواب کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور اگلے دن اسے دوبارہ پڑھنا ہے۔ محاورات اور ضرب الامثال اور ادبی اصطلاحات کی الگ فہرست آپ نے بنا کر ان کو یاد کرنا ہے۔ پریکٹس کے ساتھ ساتھ ٹائم سیٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی ایک عادت بن جائے، نہ صرف اردو میں بلکہ تمام سبجیکٹس میں آپ کی جو تیاری ہے وہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور امتحانات سے کم از کم 2 ہفتے پہلے صرف ایم سی کیوز کی ریویژن شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے نمبروں سے اور 100% نمبر لے کر کامیاب ہوں گے۔ تو پیارے طلباء، اردو ایک خوبصورت زبان ہے اور اگر آپ اسے سمجھ کر پڑھیں تو ایم سی کیوز میں پورے نمبر لینا بالکل مشکل نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ غلطیوں سے سیکھا جائے اور مستقل مزاجی سے پریکٹس کی جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو لائک ضرور کریں، دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید تعلیمی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔